الرحمن الرحیم حامدا و مصلی و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آیات ملکه ان یاتیکم الطابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سامعین، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب وہ اپنے ایک پیغمبر سے بولے کہ ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ پیغمبر نے فرمایا، کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے؟ تو پھر نہ کرو۔ کہنے لگے، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے سلطنت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے اور اللہ وسعت جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ باقی چیزیں ہیں۔ عزت والے موسیٰ اور عزت والے ہارون کے ترکہ کی اٹھا کر لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین، ان آیات کے اندر جہاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، اس کے اندر من ذا الذی کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بیان کیا، اور جہاد کے اندر مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے گویا کہ پہلے جہاد سے مال کے خرچ کرنے کا ذکر یہ حسین و جمیل پیرائے کے اندر بیان کر دیا کہ تاکہ جہاد کے لیے مجاہدین نکلیں تو ان کو کیا خرچ کو مانگنا نہ پڑے، وہ پہلے ہی خرچ کیا جمع کیا ہوا ہو۔ اب یہاں پر امت محمدیہ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے جہاد کی طرف، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کہ وہ جہاد سے منہ موڑتے تھے، جب منہ موڑتے تھے تو پھر ان کی ذلت اور رسوائی کیسے ہوگی۔ اس کا واقعہ کچھ کتابوں کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، ان شموئیل علیہ السلام سے ان بنی اسرائیل نے جو اس وقت موجود تھے ان کی ذلت اور رسوائی ہو چکی تھی عمالقہ کے قوم سے۔ تو اب انہوں نے حضرت شموئیل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حق تعالی ہمیں ایک ایسا بادشاہ مقرر کریں آپ ہمارے اوپر کہ اس بادشاہ کی نگرانی کے اندر ہم کیا کریں گے، جہاد کریں گے۔ اس کی تفصیل میں کرتے ہوئے پہلے یہ بیان کر دوں کہ قوم عمالقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت داؤد کے زمانے کے اندر تمام لوگوں کو کیا کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کی جو نسل در نسل کے اندر انبیاء آ رہے تھے، اب انبیاء کا جو خاندان تھا، جس خاندان کے اندر انبیاء کا آنا متحقق تھا، اس خاندان سے کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں رہا۔
حضرت لاوی جو حضرت نوح کی نسل سے آ رہے تھے، ان کی نسل سے آگے کیا ہے، نسل چل رہی تھی انبیاء کی. حضرت لاوی کی اولاد سے صرف ایک عورت بچ گئی تھی اور کوئی بھی نہیں بچا. اب اس ایک عورت جو حاملہ عورت تھی وہ منتیں مان کر دعائیں کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس نے دعائیں کی کہ اللہ مجھے کیا ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کیا وہ پیغمبر ہو، جو کیا وہ نبی ہو. اب رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرط قبولیت سے نوازا، منظور کر لی اس کی دعا کو، تو حق تعالیٰ نے ان کو حضرت شمائل علیہ السلام شہزادہ عطا فرمایا، یہ نبی بنے اور یہ پیغمبر بنے. اب ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہے تھے کبیر السن آدمی سے، اور کبیر السن آدمی سے مراد کیا، ایک بڑا آدمی. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ نبی تھے، اور نبی کسی سے کیا تعلیم حاصل نہیں کرتا، وہ خود ڈائریکٹ اللہ سے پڑا ہوا ہوتا ہے. ممکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ کہا گیا کہ کبیر السن سے یہ علم حاصل کر رہے تھے، یہ ایسے ہے کہ جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو قرآن سنایا تھا، وہ بطور تعلیم نہیں تھا، وہ بطور تفہیم تھا، سمجھانے کی خاطر تھا. ایسے یا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کبیر السن ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام ہو. اگر ان سے حضرت شمائل نے تعلیم حاصل کی تو اس کے اندر کوئی حرج کوئی نہیں، اس کے اندر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اب حضرت شمائل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اب یہ سارے بنی اسرائیل آپ کے پاس حاضر ہو گئے. انہوں نے عرض کی شمائل سے کہ حضور آپ ہمارے اوپر ایک ایسا بندہ مقرر کریں، ہم اس کی نگرانی کے اندر کیا کریں گے، جہاد کریں گے. اب حضرت شمائل نے کہا کہ اگر میں بندہ تو تمہارے اوپر مقرر کر دوں، لیکن پھر ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ لازم ہو جائے اور فرض ہو جائے کہ تم کیا کرو، جہاد کرو، پھر تم کیا کر لو گے، اسے منہ موڑ لو گے. انہوں نے کہا کہ ہم منہ کیسے موڑیں گے، ہمیں امالکہ نے تباہ و برباد کر دیا، ہمیں اپنے علاقوں سے بے گھر کر دیا، ہمیں گھروں سے نکال دیا، ہمیں اپنی اولاد سے نکال دیا، ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا، ہم منہ نہیں موڑیں گے، ہم کیا کریں گے، جہاد کریں گے. پھر بات وہی فلما کتب علیہم القتال، اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا. اب جہاد کا حکم آیا تو ان میں سے کچھ حضرات تھے جو تھوڑے تھے جو جہاد کرنے والے تھے، سارے باقی کیا کر گئے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے. اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل وہ کہ جو منتیں مان کر اور کوششیں کر کے اور حضرت شمائل کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے تھے، گزارش کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ آپ ہمارے اوپر ایک بندہ مقرر کریں، ہم کیا کریں گے، جہاد کریں گے اس کی نگرانی کے اندر. اب جب بندہ مقرر ہو گیا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جب بندہ مقرر ہو گیا تو وہ جہاد سے منہ پھیر گئے. لیکن ادھر صحابہ تو حضور علیہ السلام کے جان کے اوپر تن من دھن سب کچھ لٹا دینے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، یہ حضور کے صرف ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے. جب سرکار علیہ السلام اشارہ کرتے تو یہ اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے کیا ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے. اس لیے تاجدار بریلی اشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر اونگلیوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر صرف انگلیاں کاٹی تھی. مصر کے اندر عورتوں نے صرف انگلیاں کاٹی تھی، لیکن ادھر تو کیا بڑے بڑے مرد ہیں، بڑے بڑے جری اور طاقتور آدمی ہیں، حسین و جمیل ہے، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں. یہ حضور کے ایک اشارے کی خاطر اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما رأیت من الناس احدا يحب كحب اصحاب محمد محمد. فرمایا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو ایسا نہیں دیکھا جو حضور کے صحابہ سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت کرنے والے ہو. یعنی کہ آدمی ایسا ہو جو کسی سے محبت کرے اور ہر درجے کی محبت کرنے والا ہو، جس طرح کے صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ سرکار کے ایک اشارہ کی خاطر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ کیا کرتے تھے، قربان کر دیتے ہیں. اب آئیے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف یہ جہاد ان پر مقرر ہو گیا، فرض ہو گیا، تو یہ کیا کر رہا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگ گئے. اب انہوں نے کوشش کی تھی، انہوں نے گزارش کی تھی، درخواست کی تھی، عرض کی تھی کہ ہمارے اوپر ایک بندہ مقرر کرو. اب حضرت شمائل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر ایک بندہ مقرر کر دیا، بادشاہ بنا دیا، اور وہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، طالوت. اب جب انہوں نے سنا کہ طالوت ہمارے اوپر کیا بادشاہ بنایا گیا ہے
اور اس کو مقرر کیا گیا ہم اس کی نگرانی کے اندر کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو بادشاہی اور ان کو سلطنت دی جائے، ہم کیا زیادہ حقدار ہیں، ہمیں کیا زیادہ سلطنت اور ہمیں کیا بادشاہی زیادہ ملنی چاہیے، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس قوت اور طاقت بھی ہے۔ تو حضرت شموئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو علم بھی عطا فرما دیتا ہے اور قوت بھی عطا فرما دیتا ہے اور اسی کو کیا بادشاہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیے؟ عطا کر دیے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حق تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے، جس طرح کے طالوت کو اللہ رب العزت نے ملوکیت عطا فرما دی، سلطنت عطا فرما دی، تو اب یہ بنی اسرائیل اعتراض کر رہے تھے تو ان کا اعتراض بے جا تھا۔ ایسے ہی آج کچھ حضرات وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کی خلافت اور حضور کی ولایت حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں ملی ہے، حضرت مولا کل کائنات کو ملنی چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کے اندر اللہ نوازنے والا ہے، حق تعالیٰ جس کو چاہے تو وہ کیا کر دے؟ عطا کر دے۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین رسول کا جو ٹائٹل ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا، کیونکہ حضور وما ينطق عن الهوى اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کے دنوں کے اندر فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ آگے آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو اب جب مصلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرما دیا کہ یہ کیا خلافت ہی تو کیا ہے، ان کو سپرد کر رہے ہیں، ولایت ہی تو کیا ہے، سپرد کر رہے ہیں۔ اور حضرت مولا کل کائنات خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دین کے معاملات کے اندر ہمیں ہمارا امام بنایا ہے تو ہم دنیا کے معاملات کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا امام اور اپنا پیشوا اور اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو امام تو کون، حضرت مولا علی پاک مانے، لیکن تف اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو واویلا کر کے کہتے ہیں کہ خلافت کا حق حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں تھا بلکہ حضرت مولا کل کائنات کا تھا۔ مولا علی پاک تو پہلے ہی مان چکے ہیں کہ وہ کیا ہے، ہمارے امام ہیں، پھر ان کے لیے یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کیا استحقاق نہیں بنتا، حضرت مولا کل کائنات کا بنتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے اندر نقب لگانے والی بات ہے اور دین کو پیٹھ پیچھے ڈالنے والی بات ہے۔ حق تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وقال لهم نبیہم، اب حضرت شموئیل نے ان کو یہ سمجھایا بجایا سجایا کہ دیکھو بھائی طالوت تمہارے اوپر بادشاہ مقرر ہو گئے، اب میں تمہیں اس کی نشانی بھی عطا فرماتا ہوں کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ تمہارے اوپر کیسے مقرر کیا، اس کی نشانی کیا ہے۔ حضرت شموئیل نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ قوم عمالقہ نے جو تم سے تابوت لے لیا تھا کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ کے امامہ اور کپڑے تھے اور حضرت ہارون کے کپڑے اور امامہ تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کا امامہ اور کپڑے تھے اور حضرت موسیٰ کا اس کے اندر عصا تھا، اس کے اندر کیا یہ تبرکات پڑے ہوئے تھے، وہ سارے قوم عمالقہ لے گئے تھے اور قوم عمالقہ نے اس کو توہین والی جگہ کے اندر رکھا، گندی جگہ کے اندر رکھا، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اب انہوں نے ایک ریلے کے اوپر اس کو رکھ کر اس کو چھوڑ دیا، اب فرشتے اس کو لے کر آئے اور طالوت کو دے دیا۔ تو حضرت شموئیل نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے کہ طالوت تمہارے اوپر بادشاہ مقرر ہوگا۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ قوم عمالقہ نے جو تم سے یہ تابوت لیا تھا جس کے اندر سکون اور اطمینان ہے اور تمہارے تبرکات ہیں، وہ تبرکات تمہارے پاس کیا ہے، لوٹ کر آ جائیں گے۔ تو وہ ویسے ہی ہوا جب طالوت کو انہوں نے بادشاہ مقرر کیا تو ان کو جو تابوت موسیٰ تھا وہ ان کو کیا ہے، مل گیا، تو انہوں نے پھر تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارے کیا ہیں بادشاہ، یہ ہمارے کیا ہیں ملک۔ پھر ان کی نگرانی کے اندر انہوں نے کیا کیا، جہاد کیا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حق تعالیٰ میں صحیح سمانوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔